السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بڑی زور و شور سے بات چل رہی ہے کہ بریلی شریف میں کیا چاند دکھائی دیا نہیں دیا، بریلی شریف سے کوئی شہادت موصول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیے گا 20 تاریخ کو عید نہیں ہوگی ہندوستان میں، بھارت میں 20 تاریخ کو عید نہیں منائی جائے گی، کیونکہ چاند کی کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہوا۔ یہ بریلی سے بھی اعلان ہوا ہے، انیہ جگہوں سے بھی ہوا ہے۔ 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی عید منائی جائے گی چاند ہونے کے بعد۔ تمام لوگوں میں ایک افراتفری مچی ہوئی، کشمکش میں لوگ پڑے کہ عید کب منائی جائے گی۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی منائی جائے گی یا شہادت موصول ہونے کے بعد منائی جائے گی۔ بعض جگہوں پر بادل ہو جاتا ہے، چاند دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں کہ چاند دکھائی دیا نہیں دیا۔ لیکن انڈیا میں بھی آج بہت ساری جگہوں پر بادل آ، جس کی بنیاد پر لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، اور چاند تھا بھی نہیں، تو اس بادل ابر ہونے کی بنیاد پر لوگ کشمکش میں تھے۔ ایسا تو نہیں کہ چاند ہو گیا ہو، تو بریلی کی طرف تمام لوگوں نے اپنی توجہ کی، اور وہاں سے معلوم کیا تو بریلی شریف سے اور جامعہ اشرفیہ سے بہت ساری جگہوں سے یہ پیغام جاری کیا گیا کہ آج چاند نہیں ہوا، 19 کو کہیں چاند نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل 20 کو چاند ہوگا اور 21 کو عید منائی جائے گی، یعنی سنیچر ہفتے کے دن۔ لیکن عید منائی جائے گی ہم لوگوں کو، یہ تو سب بڑی خوشحالی کی بات ہے کہ عید ہفتے کے دن منائی جائے گی، لیکن ہم لوگوں کی تیاریاں کیا ہے؟ آج عید منانے کی تیاریاں بہت ساری لوگ کرے بیٹھے ہیں۔ آج ہم کو یہی نہیں پتا کہ عید کہتے کسے ہے۔ اکثر ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے گھر کے تمام اہل خانہ نے، ہم لوگوں نے صرف یہ جانا کہ نئے کپڑے پہن لینا، بہترین مارکیٹ سے، بہترین دکان سے شاپنگ کر لینا، بچوں کو شاپنگ کرا لینا، اور بہترین پھل فروٹ کھا لینا اور سمے وغیرہ پی لینا، اس چیز کا نام عید ہے۔ لیکن نہیں میرے پیارے، اس چیز کا نام عید نہیں ہے، اس چیز کو عید نہیں کہتے۔ آج اکثر لوگوں نے جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جن لوگوں نے نہیں رکھے، آج وہ لوگ عید کے لیے بڑے پریشان اتاولے نظر آ رہے ہیں۔ عید کس دن ہوگی؟ بڑی خوشحالی منانے کے لیے۔ لیکن عید تو حقیقت میں اسی کی ہے جس نے مکمل روزوں کو رکھا، جس نے مکمل تراویحوں کا پڑھا، جس نے مکمل اللہ کی عبادت کی۔ عید تو اس کی ہونا چاہیے۔ لیکن آج وہ لوگ اتنے خوش نہیں ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے اگر ملا جائے، ان سے جائزہ لیا جائے ان کا، تو وہ لوگ یہی کہتے نظر آتے کاش کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور کچھ دنوں کے لیے روزے بڑھ جاتے تاکہ میں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا۔ بہت سارے نوجوان بزرگ مجھے ایسے بھی میری ملاقات ہوئی جن کو میں نے ان کے چہرے پر ایک اداسی دیکھی اور ایک غم دیکھا، ایک کہتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا چلا گیا معلوم ہی نہیں چلا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اتنی خوشحالی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اور 30 روزے مکمل ہو رہے ہیں، میں نے روزے بھی نہیں چھوڑے، تراویح بھی نہیں چھوڑی، نمازیں بھی نہیں قضا کی، بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن میرے پیارے، ان کو دکھ ہے، لیکن جنہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا، روزے بھی نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھے، آج وہ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں کہ عید آنے کی۔ لیکن میں ان لوگوں کو پیغام دیتا ہوں جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، مکمل تراویحاں پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، تو میرے بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں ان لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اب جو عادت تمہاری بن گئی 5 وقت نماز پڑھنے کی، خدا را اس نماز کو مت چھوڑیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو روزے فرض اللہ نے کیے تھے وہ ہم سے جدا ہو رہے، مگر نماز ہم سے جدا نہیں ہو رہی ہے۔ نماز جو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی فرض تھی، وہی ان دنوں میں بھی فرض ہے۔ اس نماز کو نہ چھوڑیے گا، اور اللہ کی طرف سے جو رمضان جو تحفے میں ملا تھا، ایک اس نے ہماری عادت بھی ڈال دی نمازیں پڑھنے کی، تو ہمیں اپنی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا، جیسے شروع ہوتا تو بے شمار نمازی ہوتے ہیں، اور جیسے رمضان ختم ہوتا تو مسجدیں ویرانہ ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کو خدا را ویرانہ نہ کیجیے گا۔ اگر رمضان چلے گئے لیکن نمازیں نہیں چلی گئی، رمضان اگر چلے گئے تو لیکن برکتیں نہیں کہیں چلی گئی، جو نماز اللہ نے تم پر فرض کی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نہیں فرض ہے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ نمازیں فرض ہیں۔ ہم سب کو نمازوں کو پڑھنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، لیکن
یہ مسجدیں جو آج آباد نہیں ہوتی، یہ نہ سمجھیے گا کہ مسجدیں آباد نہیں ہے تو ایک صرف رمضانوں میں آباد کرنے کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجدیں ہمیشہ آباد رہنا چاہیے، ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ جیسے روزوں کو اللہ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا، ایسے نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی صرف اللہ کی برکت ہے، ایسا نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر نمازیں پڑھیں گے تب بھی اللہ تمہاری روزی میں برکتیں دے گا، اور نمازیں چھوڑو گے تو گناہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عادت بن گئی ہے تو نمازوں کو مکمل طریقے سے پابندی کریں، نماز کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو بھی نماز ملائیں، مسجدوں کو ویرانہ نہ کریں، کیونکہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب حاضر ہوگی۔ یہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگی، یہ سب چیخ چیخ کہیں گی مولا انہیں نے میرے پیٹ کو نہیں بھرا۔ آج جو مسجدیں خالی ویرانہ پڑی رہتی ہیں، اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتی، گویا کہ ان مسجدوں کا پیٹ خالی رہتا ہے۔ یہ مسجدوں نے اگر اللہ کے یہاں تم سے سوال کر دیا کہ دنیا میں تھا، اس نے میرے پیٹ کو نہیں بھرا، مجھے آباد نہیں کیا، اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ گویا کہ تمہاری عادت بن گئی 5 وقت نماز پڑھنے کی اس رمضان سے، تو بہتر ہے کہ مسجدوں کو ویرانہ نہ کریں۔ رمضان جانے کے بعد اپنی مسجدوں کو خدا را آباد رکھیں۔ اگر مسجدیں ویران ہو گئی رمضان جانے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو یہی ہوگا کہ جہاں پہ چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ ہر سال کی طرح جیسے رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا ہے تو نمازی بھی گم ہو جاتے، لاپتہ ہو جاتے۔ اب کی خدا را ایسا نہ کیجیے گا۔ یہ دیش دنیا کے حالات دیکھیے گا کس طریقے سے دنیا کے حالات ہیں، کوئی پتہ نہیں زندگانی کا کس وقت کیا ہو جائے۔ آج کتنے بڑے یدھ، کیسی لڑائیاں ہوتی، کتنی جانیں چلی گئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ جانے کتنا مسلمان مارا گیا ہوگا، نہ جانے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گئے، تمام ملک تمام بربادی کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگوں کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر عطا فرمائی ہے تو یہ موقع غنیمت جان کے ہم سب کو پابندی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو کسی بندے کے سامنے نہ پیش کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مالک نہیں، اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں، اللہ سے بڑا کوئی سننے والا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی حکیم و طبیب نہیں۔ اپنی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب